حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ذوق اور محبت سے بیک زباں بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ فخر السادات حضور قبلہ پیر سید امتیاز احمد شاہ صاحب قادری کلندری سٹیج تے جلوہ فرما، رونق ادارہ حاضہ استاذ الحفاظ قاری قرآن برادر محترم قاری محمد اللہ دیتا صاحب، فخر اہل سنت فخر النقباء برادر محترم جناب افتخار احمد رضوی صاحب، آج مورخہ 15 مارچ 2025 اس چمنستان نے بانی اس چمنستان نے رونق مخدوم العلماء والمشائخ مرحوم و مغفور الحاج محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ دے ختمے ایصال ثواب تے حاجی فرید صاحب، بھائی شبیر حسین صاحب اور دیگر سوگواران طلباء کرام متوسلین و محبین نی محبت بری دعوت تے آپ نی خدمت عالیہ وچ موجود ہاں۔ مینوں نہیں پتا حاجی صاحب نے نجی زندگی کے سی، میں انہاں نے جڑی پردیس تے بیرون نی زندگی ہے اس تو کوئی ایڈا واقف کونا۔ 2013 وچ سب تو پہلی باری میں اسے جگہ تے بیٹھ کے خطاب کیتا سی قبلہ حاجی صاحب نی دعوت تے، لیکن میں اے گل وثوق نال شرع و بست نال ہوش و حواس نال آکھ سکنا کہ حاجی صاحب نے جدوں بھی میرے نال کوئی گل کیتی، گفتگو کیتی، اس ادارے نے فلاح و بہبود نی گل کیتی، طلباء نی گل کیتی، علماء نی گل کیتی اور انہاں بچیاں نے بارے چ گل کیتی۔ یو کے تو پاکستان آنا انہاں بچیاں نے سراں تے دستار سجان واسطی، یہ کوئی آسان گل نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس زمانے نے اندر اتنے طلباء کی کفالت کرنی اور اتنا خوبصورت ادارہ اس علاقے نو بنا کے دینا، یہ حاجی صاحب نہ رہنی دنیا تک ایک کارنامہ یاد رکھیا جائے گا۔
میرے گرامی قدر احباب، سرکار فرمانے نے بندہ مر جائے نا تے 3 چیزاں جاری رہنیاں جنہاں نہ ثواب اس موئے کی لبنا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز علم ينتفع به، ایسا علم جس نال لوگ نفع حاصل کرنے رمن، اس نے اندر ہنر بھی ہے، کاریگری بھی ہے، فن بھی ہے۔ کسے بندے کوئی ایسا فن کسے کی سکھائی سٹیا، کوئی ایسا ہنر سکھا دیتا جیڑا ہنر نال اس اپنے بچیاں نہ پیٹ پالیا، رام نہیں کھلایا بچیاں کی بلکہ لال نے لقمے انہوں نے پیٹ بچ پائے۔ اسے ہنر نہیں وجہ تو، اسے علم نہیں وجہ تو، اسے فن اور کاریگری نہیں وجہ تو، اور اس نے پھر اگے او فن جس کی سکھایا کڑی در کڑی سلسلہ سرکار فرمانے جب تک چلنا رہسی پہلے سکھان والے نو اجر ملنا رہسی۔ اے عام فن نہیں گل لے، کسے کی سلائی سکھا دیو، کڑائی سکھا دیو، کوئی اور کم سکھا دیو جس نال نفع ملنا رہے تے اس نہ ثواب اس فن سکھان والے نو ملے گا۔ آپ حضرات مینوں دیکھو، میں کوئی 2-4 گلاں تساں پائیاں نال ضروری کرنا چاہنا، کوئی تعمیری گفتگو کرنی ہے۔ میں آج حاجی صاحب نہ توانوں پیغام دینا ہے، حاجی صدیق صاحب نہ جس حد تک میں انہاں کی جاننا سا او میسج تساں پراواں کی کنوے کرنا ہے۔ عام فن اور ہنر اگر کسے نو سکھا دے ہو نا تے اس نہ ثواب سکھان والے نو ملدا ہے۔ ایمان نال مینوں سوچ کے دسی اس علم دا مقام کتنا اونچا ہوئے گا جڑا الحمد لے کے والناس تک خدا نے اپنے محبوب مصطفیٰ دے سینے تے اتارے۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلما، قرآن پڑھنے والا بھی خیر والا، پڑھان والا بھی خیر والا، قرآن پاک پڑھن والے بچیاں تے خرچ کرن والا بھی خیر والا، قرآن پاک نو محبت نال تکن والا بھی خیر والا، قرآن پاک نو چھون والا بھی خیر والا، قرآن پاک تے عمل کرن والا بھی خیر والا۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ دوسرا بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے مال خرچ کیتا خدا دی راہ دے اندر۔ تیسرا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنے بچے چھوڑے، اولاد چھوڑی، ایسی چنگی اولاد، ایسی نیک اولاد جیڑی اس نے مرن تو بعد اس وستی دعا کرنی رہی، ایصال ثواب نہیں۔ آج حاجی صدیق صاحب نے مقدر نے اندر یہ تینوں چیزاں اللہ نے عطا فرمائیاں، تینوں چیزاں۔ پہلی چیز انہوں نے اے بوٹا لایا ہے، اے چمنستان لایا ہے، اے کارخانہ لایا ہے قرآن پاک دے دین دا۔ اللہ اکبر، آج بچے تھے پڑھ رہے ہیں، جب تک کہ پڑھنے رہ سن اگر ایک بچہ بھی قیامت والے دن انہاں دے نام اعمال وچ آ گیا تو میرا خیال ہے اس تو بڑا انہاں دا اعزاز کوئی نہیں۔ اور اللہ نے پھر انہاں نو شان کے عطا فرمائیے، اے گوانڈ نے اندر بچے پہ پڑھنے، اے گوانڈ نے اندر انہاں نا مزار بن گیا ہے، انہاں نے قبر بن گئی ہے۔ بچے انہاں نے منہ چو لفظ نکلنے رہ سن تے انہاں نے روح ایک قرآن پاک نے الفاظ سننی رہسی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اے ہونا نے اللہ نے پھر رمضان نہ مہینہ عطا فرمایا۔ اے گل تکو بہت بڑی، روزیاں نہ مہینہ اللہ کریم نے حاجی صاحب نو عطا فرمایا۔ آج تینوں چیزاں انہاں نے مقدر نے اندر، انہاں خدا نے نہ تے مال بھی خرچ کیتا، انہاں انہاں بچیاں نو بھی پڑھان واسطے ادارے نہ انتظام کیتا، اور انہاں پھر نیک اولاد بھی چھوڑی۔ آج الحمدللہ انہاں نے بچے ملے مینوں، انہاں نے چہریاں تے ماشاءاللہ نور ہے، اور انہاں نے چہرے انہاں نے اکھاں نے اندر ایمان نہیں چمکے، اور اس گل نہ جذبہ ہے کہ اس ادارے نے انہاں لے کے چلنا ہے۔ یہ تینوں چیزاں آپ نو اللہ کریم نے عطا فرمائیاں۔ اگر ایک چھوٹا جہا بچہ بھی قیامت والے دن انہاں نے نامہ اعمال وچ آ گیا، میرا خیال ہے انہاں نے بخشش واسطے وہی بندہ کافی ہے، وہی بچہ کافی ہے۔ میں ایک بادشاہ نے بارے چ پڑھیا ہے کہ اس نے ایک دینی ادارہ بنوایا طلباء نو پڑھان واسطے، علماء نو سکھان واسطے، تے ایک بندے نے جا کے اس نے کان وچ گوشہ بایا، اس آکھیا مدرسہ بنا چھوڑیا ہی، اتھے تے کوئی ایک بھی خدا نہیں رضا واسطے نہیں پیا پڑھنا، سارے اپنے ذاتی مفاد واسطے پہ پڑھنے۔ اس آکھیا توبہ توبہ، میں تے اللہ نے نا تے اور خدا نہیں رضا واسطے یہ مدرسہ بنایا ہے۔ انہاں آکھیا اسی جڑا گل پہ کرنے آنا وہ چیک کر لے، اتھے کوئی بندہ بھی خدا مصطفیٰ نہیں رضا واسطے نہیں پیا پڑھنا۔ اس نے شاہی لباس اتاریا اور عام لباس پا کے کونڈ کٹ کے اور جناب نقاب لے کے پیس بدل کے تے مدرسے نے دروازے نے سامنے بہ گیا
طالب علم آمن تے میں انہوں کو پوچھاں ایک طالب علم نو ڈکیا میرا پتر ارا انہیں نہیں پہچانے ہمیں یہ بادشاہ ہے جس دی وجہ تو یہ مدرسہ چل رہا ہے طالب علم نو بادشاہ نے آکھیا میرا پتر اے دس کیوں پیا پڑھنا ہے اس آکھیا جناب پڑھنا تاں پیا میں عالم بنساں اور جدوں عالم بناں گا تے میرے طالب علم بنن گے پھر اگے میری واہ واہ ہوئے گی میرے نعرے لگن گے آپ نے فرمایا تم ہی اندر چلا جا تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا تو کیوں پیا پڑھنا ہے جناب میں تاں پیا پڑھنا کہ میں خطیب بناں گا تقریراں کراں گا لوگ واہ واہ کرن گے آپ نے آکھیا تم ہی اندر چلا جا تریہ آیا تو کیوں پیا پڑھنا ہے میں جناب تاں پیا پڑھنا کہ میں علم پڑھاں گا پھر اگے پڑھاواں گا اور اس نال میں پیسے کماواں گا انہوں آکھیا تم ہی اندر چلا جا 100-200 طالب علماں کو سننا رہا بادشاہ تے اندر بھیجنا رہا تے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اے تے بالکل گل اسی طرح ہی ہے واقعی میں نو خبر ٹھیک ملی سی ایتھے تے کوئی ایک بھی خدا رسول نہیں رضا واسطی نہیں پیا پڑھنا ایتھے تے سارے اپنے ذاتی مفاد واسطی پہ پڑھنے کوئی علم پڑھانا کوئی طالب علم پڑھانا چاہنا ہے کوئی شہرت کمانا چاہنا ہے کوئی مناظر بڑھنا چاہنا ہے کوئی خطیب پڑھنا چاہنا ہے کوئی پیسہ کمانا چاہنا ہے انہیں ارادہ کر لیا کہ یہ مدرسہ بند کر دیتا جائے یہ مدرسہ بند کر دیتا جائے لیکن احتیاطی طور تے انہیں انتظامیہ نو بلا کے آکھیا اے دسو بھئی سارے طالب علم بھگت گئے یا جے کو رہنا بھی تھیا انہاں آکھیا جی ایک جنا رہنا ہے وہ پیروں معذور ہے اس کی ریڑی تے ویل چیئر تے پا کے آنے ماڑے صحابے چاج بچہ کوئی نہیں ملے بندہ کہ جڑا اس کی پا کے تھا آنے اس آکھیا چلو انہوں بھی بلا کے لے آؤ ریڑی تے ویل چیئر تے پا کے اس پیروں معذور نو بادشاہ نے دربار وچ پیش کیتا گیا تے بادشاہ نے پوچھیا پتر میرا سوال اے وے کہ توں اے جڑا دین پیا پڑھنا ہے اے کیوں پیا پڑھنا ہے اس آکھیا بادشاہ سلامت لتا ماڑیاں تھیاں کوئی نہیں میں پتہ نہیں اگے کتنی زندگی جیساں مکی نہیں پتا لیکن تاں پیا پڑھنا کہ میرے تے خدا راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے بادشاہ نے اعلان کیتا آج کے بعد مدرسہ بند نہیں ہوگا یہ رہتی دنیا تک میری زندگی میں قائم رہے گا میرے بعد بھی قائم رہے گا انہاں پوچھیا اتنی جلدی تساں فیصلہ کیوں بدل لیا ہے بادشاہ نے آکھیا مینوں او نہیں چاہیے جڑے پہلے ٹر گئے اندر اگر ایک معذور بھی قیامت والے دن خدا میرے ترازو دے اندر بٹھا دیتا اللہ میری بخشش فرما دے اس واسطے پائیو اور دوستو میں عرض کر رہا ہاں کہ اگر ایک بچہ بھی حاجی صدیق صاحب نے نامہ اعمال بھی تل گیا قیامت والے دن ایمان نال دسو کتنا اونچا مقام پان گئے اور اے مدارس مراکز خیرن اے مدارس حلال حرام دی تمیز سکھان والے اور سب تو پہلا مدرسہ میرے تے تواڑے نبی نے بنایا میں کیا آکھیا تساں سبحان اللہ نہیں بولی میں آکھیا سب تو پہلے مدرسہ میرے نبی نے بنایا اس مدرسے دا نام دار ارقم سی شہر مکہ سی میں اور طالب علماں نے نا تو آنو سنان لگا کلیجے ٹھنڈ پوے تے بولنا ہے سرکار دے مدرسے دے پہلے طالب علم دا نام حضرت ابو بکر صدیق سی ہاں گرامی قدر احباب حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان ابن عفان حضرت مولا علی حضرت معاذ بن جبل حضرت مصعب بن عمیر سرکار نے مکہ پاک دے اندر مدرسہ بنایا اور سرکار جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے تے میرے آقا نے مدینے آ کے اپنے فارم ہاؤس واسطی پلاٹ نہیں لیا اپنے کوٹھی بنگلے واسطی پلاٹ نہیں لیا بلکہ میرے نبی پاک نے مدینہ پاک آ کے سب تو پہلے ایک مسجد دی بنیاد رکھی جنہوں مسجد قباء کیا جاندا ہے مسجد قباء بنان تو بعد سرکار اگے آئے میرے تے تواڈے نبی نے ایک اور مسجد دی بنیاد رکھی اس مسجد دا نام مسجد نبوی اور سرکار دے دل وچ خیال آیا طالب علم پہلے سبق پڑھ کے گھر ٹر جانے سن میں کیوں نہ ایسا مدرسہ بناواں جتھے طالب علم رہائش بھی رکھن سکونتی طالب علماں دی تعلیم واسطی اس غرض نال میرے نبی نے مسجد نبوی دے احاطے دے اندر ایک چبوترا بنایا اور جس دیاں چھتاں کھجور دے خشک پتیاں دیاں اور پلر کھجور دیاں تنیاں دے اور اس چبوترے دا نام اصحاب صفہ دا چبوترا اور 70 تو لے کے 400 صحابہ اس چبوترے دن تے بے کے میرے نبی پاک دا نالے دیدار بھی کر دے سن نالے سونے کونوں دین بھی سکھ دے سن میں مدینہ پاک دے مدرسے دے طالب علمہ دا نام تو آنو سنان لگا مدینہ پاک کے پہلے مدرسے کے طالب علم مدرسے کے پہلے طالب علم کا نام حضرت ابو ہریرہ
حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، حضرت معاذ بن جبل، حضرت مولا علی سمیت ہزاراں طالب علم اس سے مدرسے دے طالب علم سن۔ میرے بھائیو حضرت بلال حبشی بھی اس سے مدرسے دے اندر سرکار کول پڑھنے سن۔ حضرت سلمان فارسی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، آ کے کہندے نے سونے عمر وڈیری ہو گئی ہے، مینوں بھی داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہر عمر، ہر رنگ، ہر نسل دے طالب علم مستی داخلہ جاری ہے، داخلہ جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 8 سال سرکار کول پڑھدا رہا اور میں 8 سالاں دے اندر سورہ بقرہ مکمل کی۔ کتنے سال؟ اچھی بولو۔ 8 سال دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کہندے میں سورہ بقرہ مکمل کی تھی 8 سالاں دے اندر۔ اج لوگ کہندے مولوی صاحب اے حاجی صدیق جڑا مدرسہ بنا گیا ہے، اے مدرسہ سانوں کے دے رہے ہیں، اے مدارس سانوں کے دے رہے ہیں۔ آؤ میں تانوں دساں مدارس کے دے رہے ہیں۔ ایک طالب علم جنہیں 16 سال یونیورسٹی نوں دتے، انہیں 12 سال کالج نوں دتے، 10 سال انہیں سکول نوں دتے، اور اس طالب علم دا کسے مدرسے نال تعلق نہیں رہا، کسے مسجد نال تعلق نہیں رہا، کسے اللہ والے نال تعلق نہیں رہا، انہیں 16 سال دے اندر ایم ایس کر لیا، پی ایس کر لیا۔ او طالب علم اے نہیں دس سکدا میرے نبی دا چہرہ کیسا سی، سرکار دیاں زلفاں کیسیاں سن، سرکار دا سینہ کیسا سی، سرکار دا کردار کیسا سی، میرے آقا دا اخلاق کیسا سی، لیکن قسم لے لے میرے سر تے قرآن رکھ، میرے مدرسے دے طالب علم نو اس وقت داخلہ ملدا ہے جدوں پہلے دن انہوں داخلہ فارم تے لکھیا ہوئے دتا جاندا ہے کہ طالب علم نو داخلہ تاں ملے گا کہ ادا چہرہ سرکار دی سنت دے مطابق ہوئے گا۔ یونیورسٹی دے اندر 16 سال لان والا او میرے نبی دے خد و خال نہیں دس سکدا، لیکن میرے مدرسے دے کسے چھوٹے جے طالب علم نو میں اٹھا کے پوچھنا ہے او بھی گونجدا نظر آئے گا، گنگناندا نظر آئے گا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ مل کے بولیے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ایک اللہ حاجی محمد صدیق صاحب دا پیغام سمجھ کے انہاں دے ختم حصال ثواب تے آن والے انہوں سنا رہے آؤ۔ حاجی صاحب میرا ایمان ہے، انہاں دی روح میری توڑی طرف متوجہ ہے، اور حاجی صاحب ویک رہے ہیں کہ میرے ختم تے آن والے پیغام کے لے کے جا رہے ہیں اور آن والے کے پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو لوگ کہنے مدارس نے ہمیں کیا دیا، آؤ میں تو انہوں دسا مدارس نے کے دیتا ہے۔ ہاں ہاں حاجی صاحب دے جان تو بعد اس چمن والیاں نال محبت کرنا توڑی ذمہ داری ہے، انہاں نال تعامل کرنا اے توڑی ذمہ داری ہے۔ تسی انہاں بچیاں دے سراں تے ہاتھ رکھو گے، حاجی صاحب اپنی قبر دے اندر خوش ہونے نہ تے جامعہ دارالعلوم سکینہ صدیقۃ القرآن بنا دیتا۔ اور اس گل دی بھی دلیل ہے کہ حاجی صاحب اپنی بیوی نال بھی سچا پیار فرما دے سن کہ اپنی بیوی نے نہ تے اتنا عظیم ادارہ قائم کیتا۔ اللہ ہر دو حضرات دیاں قبر دیاں کنداں ٹھنڈیاں فرمائے۔ ایک بندے ساری زندگی خدا رسول نو ناراض کی، ایک ساری زندگی رسول راضی کیتا، ایک ساری زندگی قرآن واسطی اتنا عظیم ادارہ بنایا۔ اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں نا، ادھر تک ہو یار میں کیا آنا پیا، انہاں نے اگر زندگی کو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں، اگر موت کو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں۔ آئے گناہگار کے لیے موت عذاب بن جاتی ہے، نیکوکار کے لیے موت ثواب بن جاتی ہے۔
اور جناب بدکار کے لیے زحمت بن جاتی ہے، نیکوکار کے لیے موت خدا کی رحمت بن جاتی ہے۔ جنہاں میرے بھائیاں نو میرا دعویٰ سمجھ نہیں آ رہا، آؤ تصور دے عالم دے اندر میں انہوں نے لاہور لے جاواں۔ میں جدوں لاہور جانا مینوں دو بادشاہاں دیاں قبراں نظر آندیاں، ایک راوی دے ارلے کنارے، ایک راوی دے پرلے کنارے۔ راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے۔ اے چار ملکاں دا حکمران سی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور برما۔ آستانہ علیہ اوان شریف۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ قبلہ قاضی صاحب دامت برکاتم قدسیہ کو آستانہ علی آوان شریف میں آپ نو دل دی اتھا گرائیاں نال حاجی فرید صاحب، بھائی شبیر صاحب اور پوری جامع دی طرفوں ویلکم کرنا جناب، خوش آمدید جی۔ بسم اللہ جناب۔ مجاہد اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، دیدار بھی فرمائیں اور میری چند معروضات سنیں۔ افطاری سے پہلے انشاءاللہ میں نے چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ میں عرض کر رہا سا ایک بندے ساری زندگی خدا رسول نو راضی کیتا، ایک بندے اللہ رسول نو ناراض کیتا، ایک بندے ساری زندگی قرآن نو کنڈ کیتی، ایک بندے قرآن کی تعلیم کے لیے اتنا بڑا ادارہ بنا دیا۔ اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں، اگر موت کو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں۔ میں عرض کر رہا جنہاں نو یہ دعویٰ سمجھ نہیں آیا وہ تھوڑا تصور وچ میرے نال لاہور چلن۔ میں جدوں لاہور جانا مینوں دو بادشاہاں دیاں قبراں نظر آنیاں، ایک راوی نے ارلے کنارے، ایک راوی نے پرلے کنارے۔ راوی نے کنارے نال بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے۔ اے چار ملکاں دا حکمران سی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور برما۔ اس نے ایک اشارے نال ہندوستان نی تقدیر بدل جانی سی۔ اے اتنا بڑا بادشاہ سی۔ آ میں تینوں ایک گمنام جے قبرستان وچ اس بادشاہ دی قبر تے لے جاواں۔ تاشاں والیاں پارٹیاں تاشاں تے تاش پیاں مارنیاں، جواری 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 جوا کھڑ دے مینوں بادشاہ دی قبر تے دائیں بائیں نظر آندن۔ بلیاں تے کتے بادشاہ دی قبر تے مینوں نچدے تے کددے نظر آندن۔ مینوں مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں بادشاہ دی قبر تے چرنیاں نظر آنیاں۔ کوئی دعا منگن والا نہیں، کوئی لنگر دین والا نہیں، کوئی دیوا بالن والا نہیں، کوئی جناب قرآن پڑھن والا نہیں۔ اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیرہ بدل جاندیاں سن۔ راوی دا پل کراس کرو، اگے جاؤ، اگے ایک اور بادشاہ دی قبر توانوں مکانا۔ میں ہن اشارہ دینا وا اور مینوں پتا چلے گا کیڑا بھائی میرا میرے جملیاں دا مل پا رہا ہے اور کیڑا میں سمدیاں ریتا میرا جملہ رولنے ہے۔ راوی تو پار جاؤ، ایک اور بادشاہ دی قبر توانوں مکانا اور قبر دے سامنے چٹا جیا ماربل دا برانڈا تے متھے تے لکھیا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما راتی جاؤ تاں دیہاڑی جاؤ تاں گرمیاں جاؤ تاں سردیاں جاؤ تاں عمران خان دے زمانے جاؤ تاں میاں شہباز شریف دے زمانے جاؤ تاں تو انو لنگر بھی ملے گا دعاواں بھی ملن گیاں، لنگر بھی ملے گا دعاواں بھی ملن گیاں، لنگر بھی ملے گا دعاواں بھی ملن گیاں۔ 9 سال میرے ملک دے اندر حکمرانی کرن والا اپنی کرسی تے بہ کے مکہ لہران والا صدر مشرف میں ادا جنازہ اے چند دن مہینے پہلے کراچی دے اندر میں کیا ہے اور جناب ایک گارڈ اس چھت تے ایک گارڈ اس چھت تے شناختی کارڈ تو بغیر کسے بندے نو جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں سی۔ اے
دبئی دے ایک ہاسپٹل دے اندر ایک گندی بیماری دے اندر مر گیا چند بندیاں جنازہ پڑا کے قبر دے اندر دفنایا تے اپروں مٹی برابر کی تھی کوئی کڑ کے بادشاہ نہ لے نہ جائے اے او بادشاہ سی جنہیں 9 سال میرے ملک تے حکومت کی تھی لیکن آؤ تو انہوں جامعہ نظامیہ دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بہ کے سبق پڑھان والے خادم حسین رضوی دا جنازہ تصور دے اندر سنا دیاں خدا دی عزت دی قسم ہے 3 دنوں تو بعد گلاب دیاں پتیاں مرجھا گئیاں سن بابا جی دا چہرہ اس وقت بھی مسکرا رہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے آج لوگ کہنے انہاں مدارس نے سانو کہہ دیتا ہے پیر محمود صاحب علامہ وارسی صاحب اے حاجی صدیق جڑا مدرسہ بنا کے گیا ہے انہاں مدرسیاں نے سانو کہہ دیتا ہے میں کہ اسی کہہ دے سکنے ہاں اسی تے صدقہ خیرات تیرے ہاں بچیاں تے خرچ کرن والے لیکن ایک گل یاد رکھی تو سال بعد 2000 روپیہ انہاں مدرسیاں دوں فطرانے دے اندر دیتا اور انہاں رمضان المبارک دے اندر مسلح تے کھڑے ہو کے قرآن پڑھن والا تینوں حافظ قرآن عطا کر دیتا تو بڑی عید تے انہوں قربانی دا چمڑا بھیجیا اور انہوں نے 4-5 سالہ بعد تینوں عالم قرآن عطا کر دیتا عالم دین عطا کر دیتا جنازے پڑھان والا تیرے نکاح پڑھان والا آؤ تو انہوں اگر ایک گل سمجھ نہیں آن دی تاریخ دیاں جھروکیاں چلے جاما خلیفہ جعفر منصور اس نے بغداد دے اندر اسلام دے اندر چھیڑ چھاڑ کرن دی کوشش کی تھی مقابلے دے اندر کوئی اور نہیں آیا بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود دے مدرسے دے اندر پڑھن والا جنہوں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ دے نال یاد کرنی ہے فتنہ خلق قرآن اٹھیا بادشاہ انہاں دے نال رل گیا تے جناب ایک مدرسے دا طالب علم میدان عمل دے اندر آیا اور انہیں 80 کوڑے اپنی ننگی پیٹ دکھا دے جہانگیر نے ہندوستان دے اندر جدوں اکبر نے ہندوستان دے اندر جدوں اکبری ایجاد کیتا مقابلے دے اندر کوئی اور نہیں آیا تاریخ دیاں کتاباں دستیاں نے سے دے اندر پڑھن والا مجدد الفسانی میدان عمل دے اندر آیا اور جدوں جناب نجدیت وہابیت اور میرے نبی پاک دے گستاخاں نے ہندوستان نو اپنی لپیٹ وچ لین دی کوشش کی تھی مقابلے دے اندر کوئی چودھری راجہ وڈیرا نہیں آیا بلکہ ایک مدرسے دا فیض یافتہ جنہوں دنیا اشاہ امام احمد رضا نال یاد کر دیئے غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہندوستان پاکستان اور اس پورے علاقے دے لکھا لوگ ادھے ہواری بن گئے بڑے بڑے چودھری راجے ویخ دے رہ گئے مقابلے دے اندر وادی سون انگا دے مدرسے دے اندر پڑھن والا تاجدار گولڑا پیر مہر علی صاحب نے آیا اے چند دن گزرے نے چند مہینے گزرے نے میاں نواز شریف دے پہلے دور حکومت دے اندر رات اندھیرے آمج ختم نبوت دے قانون تے ڈاکہ مارن دی کوشش کی گئی بڑے بڑے چودھری راجے وڈیرے میمن مجو کے تارڑ تک دے رہ گئے مقابلے دے اندر پیرو معذور جامعہ نظامیہ دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بین والا امیر المجاہدین جنہوں دنیا باب خادم حسین رضوی دے نال یاد کر دیئے وہ میدان دے اندر آیا اے مدارس کار خیر نے اے مدارس مراکز خیر نے اتھے پڑھن والے انہوں حلال حرام دیاں تمیزاں سکھائیاں جانیاں بڑے چھوٹے نال گل کرن دیاں تمیز سکھائی جانی ہے آج میرے ملک دے اندر اور عالم اسلام دے اندر کوئی دین اسلام دا نام موجود ہے تے انہاں داڑھی تے پگڑی والیاں دی وجہ تو موجود ہے ہاں میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں ہر سال اپنی مسجد دے اندر قرآن پاک سنانا میں نو اج تک کوئی مسجد انتظامیہ نہیں ملی جنہیں میں نو آکے آوے مولانا صاحب سانو حافظ نہیں ملیا اساں اس واری روزیاں میں صورتاں پڑھیاں نے ہاں میں نو کئی حافظہ سے مل دینے جڑے کال کر کے کہہ دینے علامہ صاحب اس واری سانو جگہ کوئی نہیں ملی قرآن سنان دی اساں کر دے اندر 2-4 بندیاں نو قرآن پاک سنایا ہے او دوستو حاجی صدیق دے
چمن دے اندر آن والے ہو بھائیو، اج مدرسے اج حافظ قرآن پڑھ گئے نے تے اج مسجداں گھٹ گئیاں نے، ایدی وجہ اے مدارے اسانو حافظ قرآن کڑے ادارے بنا کے دے رہے اے ہی ادارے بنا کے دے رہے۔ میرے گرامی قدر احباب، زندگی دا پتہ نہیں کس ٹائم موت دا پروانہ آ جائے، رکھ فقیرہ دنیا اتے ایسا بین کھلومن، تو آئیں تو رویں تے دنیا ہسے، ٹر جائیں تے رومن۔ اج صدیق صاحب چلے گئے نے، دنیا رو رہی ہے، انہاں نو یاد کر رہی ہے، اور اے جب تک ادارہ قائم رہے گا اتھے فلم دے رہن گے۔ اے ثواب اس بچے نو بعد وچ ملیں گا، او دے ماں باپ نو بعد وچ ملیں گا، پہلا اجر حاجی صدیق صاحب نو ملیں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اج اللہ انہاں بچیاں دیاں صدمیاں نو ختم فرمائے جنہاں دا باپ بچڑ گیا۔ اوے میرا تجربہ ہے، بھانجیاں وستی مامیاں دیاں چار پائیاں اٹھانیاں سوکھیاں نے، بھتیجیاں وستی چاچیاں دیاں چار پائیاں نو کندہ دینا سوکھا ہے، دوتریاں تے پوتریاں وستی نانیاں تے دادیاں دیاں میتاں نو کندہ دینا سوکھا ہے۔ لیکن جس باپ نے اپنے بچے نو کندیاں تے اٹھا کے لوریاں دیتی اول، اس باپ دی میت بڑی بھاری پہ جانی ہے۔ میاں صاحب کہندے نے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، ماں پیو جناں دے اے موت نے مارے، او تک تک رون دے قبراں۔ نعرہ تین تکبیر، بجے آؤ، نعرہ 4 بجے آؤ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان قرآن، فیضان قرآن، 3 بجے آؤ، 4 بجے آؤ، بیل بجاؤ، بوا کھڑکاؤ، بیوی ستی پئی ہوئے گی، بینہ ستیاں پئی ہون گیاں، سب تو پہلے گھر دی چار دیواری چو یا ماں دی آواز آئے گی یا باپ دی آواز آئے گی۔ اج حاجی غلام فرید نو کون بلائے گا؟ آکھے گا میرا پتر آ گیا ہے۔ اج انہاں دیاں بچیاں نو کون بلائے گا؟ باپ چلا گیا۔ میرا تجربہ جے کہ ماں مر جائے، پیو مر جائے تے بڑیاں بڑیاں لوکاں دیاں نگاہاں بدل جاندیاں نے۔ سکیاں بھابیاں کہندیاں نے ویرا ٹائم نہ لاویاں کر، ہن 2 بجے اٹھ کے تے پیڑے نہیں بڑھنے۔ سکے بھائی کہندے نے ویرا 2 بجے آ کے بیل نہ بجایا کر۔ جڑا 2 بجے اٹھ کے کنڈی لاندا سی او قبرستان وچ جا کے سو گئے آئی۔ اے ماں باپ ہوندن جڑے بچے دی اڑیک وچ رہندن۔ تابش نے کہا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تابش کہتا ہے میں بچپن میں ایک دن کہا سی اماں میں نو ڈر پیا لگنا ہے، اج میں جوان ہاں، میری بیوی تے میرے بچے بھی نے، اج بھی ماں اس سے گلوں یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے، آنی ہے تو سین جات تے میں جاگنیاں پئی۔ میرے گرامی قدر احباب، ماں باپ کو نو دعاواں لے لو، اج ویلا جے میری ہاتھ جوڑے دی اپیل جے، ماں باپ کو نو دعاواں لینیاں اوکھیاں ہے ہی کوئی نہیں۔ اے راتی پیو سین لگے، اماں سین لگے، اماں نو کہنا اماں ذرا پیراں تو اپنا کمبل علیحدہ کرو، میں تواڈے پیراں تے مٹھیاں بھرنیاں، ابو جان میں تواڈے پیر دبانے، ابا تے ماں کھنگے میرا پتر اسی کوئی حلوہ نہیں رہا، جا جا کے اپنے کمرے سون جا، تو اجے مٹھیاں نہیں بھریاں، اے گل کیتی ہے صبح تیری ماں اور تیرا باپ پورے محلے دا چکر لانگے اور لوکاں نو کمن گے اللہ میرے جئی اولاد سارے انو عطا فرمائے۔ راتی مٹھیاں پر کے سیندا ہے، ماں باپ کو نو دعاواں لینیاں اوکھیاں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک دے تجربہ کرنے ماں نو کہنا ہے اماں میرا انٹرویو ہے میں لاہور جا رہا ہوں، ابا میرا ٹیسٹ ہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تیرے گھروں نکلن دی دیر ہے، تیری ماں پورے محلے دیاں کڑیاں جمع کر کے درود تنجینہ دا ختم شروع کروا دیویں گی، تیرا باپ مسجد امام نو جا کے آکھے گا دعا کرو مولانا صاحب اللہ میرے بچے نو کامیاب فرما دے وے۔
میرے گرامی قدر احباب ماں دیاں قدماں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے تے باپ نو میرے رب نے جنت دا دروازہ بنایا ہے میاں صاحب کہندے نے باغ دے وچی اے ہریل توتا اے باغ دے وچی ہریل توتا پھر در ڈالی ڈالی ماں پیو بات محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تے پیکے مک دے باپ مرے گھر ویلا شالا نہ مرن اے ویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں ایسی عظیم ہستی دا نام لین لگا جنہوں علماء نے عالمہ دمی امام کیا ہے عاشقہ دمی امام کیا ہے اس ہستی دا نام علامہ محمد یوسف نبھانی ہے 17 دن طالب علماء نے ایک کوئی خواب تک آؤ کہ چند دا نور کٹے استادان دے چہرے دا نور زیادہ ہے لیکن ادب دی وجہ تو کسے طالب علم نے اندر جرت نہیں سی استادان نال گل کرن نہیں ایک طالب علم ڈاڈا بانکا جیا آڑا روزانہ سبق پڑھا کے ٹر جانے آج پہلے تعبیر پچھاں گا پھر سبق پڑھاں گے انہاں کہا چل پھر تو ہی اگے آؤ جیڑا بولے اوہی کنڈا کھولے استاد آئے انہاں مکتب تے کتاب کھولی طالب علم ہاتھ بن کے تے کھڑا ہوں گے آدھا استاد جی خفے نہ ہوئے ہو بے ادب بھی نہ جانے ہو پہلے تعبیر تے پھر سبق استاد آکے کیا ہویا ہے طالب علم کہندہ ہے حضرت صاحب 17 دن ہو گئے ایک کوئی خواب پہ تک نہیں کہ چن نہ نور کٹے استادان دے چہرے دا نور زیادہ پہلے تعبیر پھر سبق استادانیاں ٹاواں نکل گئیاں رو کیا میرا پتر اے میرے تے میرے رب دا راز ہے بہترے میں اس راز نو نہ کھولے آ جائے طالب علم آنا نا استاد جی پہلے ہی بڑا انتظار کیتا ہے آج تعبیر پوچھ کے تے تا میں چھوڑاں گا استاداں تکیا جناڑ گیا ہے آپ نے فرمایا پھر گل اپنے تک رکھی کسے طالب علم نو کری نہیں طالب علم نو اندر لے گئے علامہ نبھانی کہندے میرا پتر میرا باپ ضعیف العمر بیمار میں راتی سبق پڑھا کے اپنے گھر جانا اپنے ابا جان دے کپڑے بدلوانا انہاں نو کھانا کھلانا پھر انہاں دا سر دبانا بازو دبانا لتاں دبانا ٹنگاں تے میں پہنچنا پیراں تے پہنچنا تے ابا جان میں نو دعاواں دیندے سو جاندے 17 دن پہلے حسب معمول میں اندر گیا ابا جان آرام پہ کر دے سن میں انہاں دے کپڑے بدلوائے انہاں نو کھانا کھلایا انہاں دا سر دبایا انہاں دے بازو دبائے اور جو ہی میں پیراں تے پہنچے آؤ میں نو پیراں دیاں تلویاں تے مٹی دے چند ذرے نظر آئے میرے دل وچ خیال آیا ہتھیلی نال جھاڑ کے صاف کر دیاں پھر خیال آیا جیب چو رومال کڑ کے صاف کر دیاں لیکن میرے دل نے میں نو کیا ہتھیلی رومال کھردرے ماریں گا ابا جان دی آنکھ نہ اگڑ جائے میرے ضمیر نے آکے آؤ اے رومال تے ہتھیلی نہ مار بلکہ اللہ نے تینوں داڑھی کیوں عطا فرمائی ہے اپنے داڑھی دے بالاں دا جھاڑو دے میں اپنے ابا جان دیاں تلویاں تے داڑھی دے بالاں دا جھاڑو دیتا ہوں چند ذرے مٹی دے میرے بالاں دے اندر آئے نہ صرف اللہ نے میری داڑھی نو حسن عطا فرمایا بلکہ میرے چہرے نو بھی چند تو زیادہ حسن عطا فرما دیتا ہوں میں چاہنا ایک فکرہ حاجی صدیق صاحب دے بچیاں وستی سارے احباب مل کے بولو آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں مل کے بولو آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں
اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردائے دھپاں بارش پالے سب کچھ جردائے ڈگن نہ دیون باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی اے نظریہ میں کنڈ دیتی جدیاں راں اے دن چڑھیا تے دیگر پہ گئی تے پنچھی گھرانوں او نہیں آئے پھر محمد جڑے ہتھی چا دفنا اے سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا انہاں سکیاں انہاں ہریاں بھی سک جانا مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا اساں زنیاں بھی مر جانا پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ مل کے بولو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ بنا باپ نہ مل دیاں راوانے اے ویرے ویران دیاں باوانے پر ماواں آخری ماواں نے پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 اے دنیا مسافر خانہ ہے واری واری سب نے جانا ہے کسی پکا ڈیرا لانا ہے پڑھیے لا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کلمہ شریف کا ورد کر دیں اس کا ثواب بھی حاجی صاحب کی روح کو لا الہ الا اللہ 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 لے یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمران سا اے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے اس دن
عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کریم حاجی صاحب کے اس چمنستان دی حفاظت فرمائے اور رہندی دنیا تک اے بچیاں نو قرآن پاک سکھاندا رہے تے پڑھان والے اساتذہ دی اللہ خیر فرمائے۔ قاری اللہ دیتا صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم ایک آزمائش نے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش چوں انہاں نو سرخرو فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے سوگواران بچیاں نو اے عظیم صدمہ ہمت نال صبر نال برداشت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت ختم ہو چکے ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جناب گل گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد ہارون شاہ جی قبلہ آستانہ علی ابو کرشی تو آپ دی تشریف آوری ہوئی ہے۔ میں حاجی غلام فرید صاحب، بھائی شبیر صاحب اور پوری اس ادارے دی طرفوں شاہ صاحب قبلہ دا شکریہ ادا کروں گا۔ اعلان سماعت فرما لو، تربیتی محفل جنڈی شہدائے بدر دے نواسے رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کل انشاءاللہ 16 مارچ جو ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ صبح 6 تو 8:30 بجے تک انشاءاللہ تربیتی محفل جڑی ہوندی وہ شرکت کرو یوم بدر اور بالخصوص نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ بوکر شریف دے آستانے تے تمام احباب نو شرکت دی پرزور اپیل ہے۔ میں شاہ صاحب قبلہ دا ایک باری شکریہ ادا کر گئے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے شاہ جی کہ میں قاضی صاحب قبلہ والا سفر کروں گا جی پہلے شاہ صاحب جی میں شاہ جی اگے گزارش کرنا کہ آپ اس سے بعد قاضی صاحب قبلہ بسم اللہ جی ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیونکہ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ شاہ جی قبلہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ملفوظات علیہ سے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، بالکل دعا کا وقت اور افطاری کا وقت قریب ہو چکا ہے اور قاضی صاحب کی موجودگی میں سبق سنانے کی حیثیت سے 2-4 جملے عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آج میں اور آپ اس مجلس میں حاضر ہیں اور جتنی خوبصورت اور حسین زندگی قبلہ حاجی صاحب نے گزاری ہے پورے اہل علاقہ اس چیز کو جانتا ہے۔ حضرت ذی وقار دنیا سے تو یقیناً سب نے جانا ہے، لیکن جانے جانے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ تقریباً 4-5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں اور محفل سن رہے ہیں، تو ہر انسان کے جانے میں فرق ہوتا ہے۔ میں 1-2 جملے میں بات ختم کرنا چاہوں گا اور اپنے بڑوں سے حوصلہ افزائی کا جملہ بھی سننا چاہوں گا۔ حضرت ذی وقار قرآن مجید کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کا جانا برابر نہیں، یہ بھی قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا۔ کوئی جائے گا تو نمرود اور فرعون کی طرح جائے گا، کوئی جائے گا تو قارون کی طرح جائے گا، کوئی دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے گا تو حضرت موسیٰ کی طرح جائے گا، کوئی جائے گا تو حضرت ابراہیم کی طرح جائے گا، کوئی جائے گا تو ابو جاہل عتبہ شیبہ ولید کی طرح فنا ہو جائے گا۔ کبھی ظاہری پردہ میرے آقا فرمائیں گے تو رب پھر بھی قیامت تک کے لیے عزت اور زندگی عطا فرما دے گا۔ اور شہنشاہ کربلا نے تو یہ منظر سارا بدل کے دے دیا ہمیں، فرمایا وہ تو نبی ہیں، آؤ امام عالی مقام تو یہ درس دے رہے ہیں، جو دین کے رستے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے یہ آواز حق دی جاتی ہے۔ لاکھوں والے آتے ہیں رب انہیں فنا کر دیتا ہے، 72 والا آتا ہے رب قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج کی یہ مجلس اس چیز کو اور ہمارے سامنے نکھار کے لے کے آ رہی ہے۔ کوئی جاتا ہے تو قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا، تو کوئی جاتا ہے تو سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے یہ بتاتے ہیں اس نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ وفا کی ہے۔ جب دنیا سے جا رہا ہے قرآن بھی حاجی صاحب کے ساتھ وفا کا سبق جو ہے وہ دہرا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جامع ترمذی کے حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ عرض کی آقا وہ فلاں جگہ پہ
زمین کے اندر سے سورت ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کس چیز کی؟ پریشان ہی ہو گئے ہو, نہیں سنن لگے, اسی سنانے بتاڑے کو تینے سنن لگے. سورت ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے ارشاد فرمایا حیرانگی والی بات کیا ہے, وہ میرے فلاں صحابی سورت ملک کے ساتھ محبت کرتے تھے, سونے کے وقت سورت ملک کی تلاوت کرتے تھے, جب دنیا سے گئے اب سورت ملک ان کے ساتھ وفا کا حق ادا کر رہی ہے. تو جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے, آج اس جامعہ میں بیٹھنے والوں, قرآن کا جو آخری حافظ بھی یہاں سے نکلے گا, جب وہ قال رسول اللہ کی صدا کو بلند کرے گا, قرآن پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا, تو میرا رب حاجی صاحب کے درجات کو بلند کر کے یہ پیغام دے گا, جیسے بدی چین کے ساتھ چلتی ہے ایسے نیکی بھی 1 سے 2, 2 سے 3 سے چلتی چلتی رب کی بارگاہ میں یہ امر ہو جاتی ہے اور یہ پیغام حق بلند کرتی ہے. یہ آپ کے یہ وہ بندے ہیں جو زبان کو کھولتے ہیں یا قرآن پڑھا کرتے ہیں یا مصطفیٰ کی حدیث کی تلاوت کیا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس حصے کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی قرآن کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جوہر تیری نجات ہے سیدہ زہرا کے ہاتھ میں. شاہ جی قبلہ کی گفتگو میں قاضی صاحب قبلہ سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ بڑا لمبا چوڑا آپ کا تعارف ہے, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ کے تعارف پیش کر سکوں. آپ بہت بڑی شخصیت ہیں, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ملفوظات عالیہ, آپ بسم اللہ, آپ بسم اللہ ملفوظات عالیہ 2-4 منٹ 2 جملے فرما بسم لیں. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ بھی نیک عمل کرے, مرد ہوئے یا عورت ہوئے, لیکن ہوئے مومن. کون ہوئے؟ سارے بولو نا, مومن نہ ہوئے, مومن ہوئے. کون ہوئے؟ مومن ہوئے. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, وہ دی اے زندگی, قبر دی زندگی اور اگلی جڑی میدان محشر دے حالات نے اللہ اس نو بہت سونے عطا فرمائے گا. اللہ جڑا بندہ بھی نیک عمل کرے. یہ حاجی صدیق صاحب نے اپنی زندگی دے اندر جڑا ادارہ قائم کیتا, پھر اس دی خدمت بھی کردے رہے اور مکمل طور دے ہوتے دا سارا سسٹم اور نظام غالباً حاجی صاحب ہی انہاں دے ہاتھ دے بھی سب کچھ سی. آج دنیا تو چلے گئے نے, اللہ تبارک و تعالی انہاں نو اس صدقہ جاریہ دا ثواب قیامت تک, قیامت تو بعد بھی اللہ تعالیٰ انہاں نو عطا فرمائے گا. میں کافی دیر دا اتھے حاضر ہاں. قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے, فخر السادات اور وارسی صاحب دے نال دے ساڑا بہت ہی دہرینہ تعلق ہے. اللہ رب العزت شاہ صاحب دے اور انہاں دے صدقے اللہ ساڑے بھی گناہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ توڑے تے بھی اپنا کرم عطا فرمائے. لنگر شریف سارے نے کھانا ہے نا, تے ہن ایک مہربانی ہے کرو کہ ایک نعرہ لانا ہے جو بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سانو دے کے گئے نے. اصل جڑا مقصد ہے نا وہ یہی, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد, زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت, زندہ آباد, زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت, زندہ آباد, زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت. زندہ آباد, زندہ آباد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. من سب نبیاً فاقتلوا, من سب نبیاً فاقتلوا, من سب نبیاً. فاقتلوا. بہت شکریہ قاضی صاحب قبلہ. جو کچھ پڑھا گیا میں ابھی مل کر رہا ہوں, شاہ جی قبلہ کے دعا ہوگی. قرآن پاک جی میں قاضی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن پاک 1000 مرتبہ, کلمہ شریف 1,30,000 مرتبہ, درود شریف 1,30,000 مرتبہ, آیہ کریمہ 1,30,000 مرتبہ, اول کلمہ 5,000 مرتبہ, دوم کلمہ 5,000 مرتبہ, سوم کلمہ 5,000 مرتبہ, سورہ یاسین لا تعداد, سورہ ملک لا تعداد, سورہ رحمان لا تعداد,
دیگر تسبیحات اور بالخصوص 50 لاکھ درود شریف جناب سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب سجادہ نشین سلطان بہون کی طرف سے قبلہ قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو کچھ پڑھا ہے جب سے ہم بیٹھے ہیں نماز ظہر کے بعد سے لے کر اب تک سب کچھ آپ کے ملک کرتے ہیں اور دعا فرما دیں آمین اللہم صلی وسلم علی آمین سیدنا صاحب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والآل وصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم آمین مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا گیا ملک ہوا اور جو محفل پاک ہوئی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل و تصدق سے اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما آمین اس کا ثواب ہدیتاً تحفۃً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین جمیع انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین حضور علیہ السلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے بیٹے بیٹیاں ازواج مطہرات جمیع اہل بیت پاک جمیع صحابہ جمیع صحابیات جمیع شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی شہنشاہ اولیاء پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش آمین کرتے ہیں جمیع سلاسل روحانیہ کے اولیاء کرام جو دنیا سے پردہ فرما گئے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور بالخصوص جو بھی معاملات یہاں ہوئے جو پڑھائی میرے ملک ہوئی جو طالب علم پڑھتے ہیں جو محفل پاک ہوئی یا اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب حاجی محمد صدیق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو عطا فرما یا اللہ ان کی قبر اشر کی منزلیں آسان فرما نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور مولا کریم ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما قبر کو منور فرما قبر کو تحت نگاہ وسعت عطا فرما اور یہ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں یا اللہ اس کا ثواب تا قیامت ان کو عطا فرما اور درجات ان کے بلند فرما لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما یہاں جتنے بھی طالب علم پڑھتے ہیں یا اللہ ان کو علم حاصل کرنے کے بعد مجاہد عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما ان کو کامیابی عطا فرما ہر میدان کے اندر ان کو کامیابی عطا فرما قبلہ شاہ صاحب نے اور قبلہ وارسی صاحب نے جو فرمایا ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا کرم عطا فرما بالخصوص افطاری کا ٹائم میں دعا کریں کہ اس ملک پاکستان پہ اللہ کرم عطا فرمائے اندرونی بیرونی خطرات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے اور یہ جو چور لٹیرے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہیں یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا ہمیں تو نیک حکمران عطا فرما جو غریبوں کا حامی ہو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا ہو اور یا اللہ اس ملک کی خود ہی تو حفاظت فرما اور جتنے بھی گستاخ چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں اور چاہے دنیا کے کسی بھی کونے پہ کوئی ہے یا اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما مولا کریم تو خود ہی ان سے یہ انتقام لے تو بہتر انتقام لینے والا ہے اور دنیا میں جہاں پر بھی کسی بھی مسلمان پہ یا اللہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کو کافر کردار تک پہنچا فلسطین غزہ عراق شام برما کشمیر کے مسلمانوں پہ یا اللہ کرم عطا فرما مولا کریم ہمیں دین پڑھ کے اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور جو کردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ادا کیا یا اللہ اس سنت پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی یا اللہ جب دین پہ کوئی وقت آئے ناموس رسالت یا ختم نبوت پہ مولا کریم ہم سب کو میدان میں نکلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ میں جامعہ سکینہ صدیقۃ القرآن کی پوری مینجمنٹ ٹیم بالخصوص ناظم اعلیٰ برادر مکرم حاجی فرید صاحب بھائی شبیر صاحب اور علامہ قاری اللہ دیتا چیسی صاحب کی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے مشائخ کا سادات کا علماء کرام کا حفاظ کرام کا اور اہلیان دے کا اور اہلیان علاقہ کا اور محسم شریف کے تمام احباب کا تورر سے آنے والے تمام معزز مہمان نزی وقار کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب بھائی فرید صاحب کی طرف سے بھائی شبیر صاحب کی طرف سے اور علامہ قاری